بندہ کہنے لگا ایسے تھیلی نکال کے، کہنے لگے جی آپ نے یہ تھیلی ہے دھو سکتے ہیں؟ میں نے کہا دھو سکتے ہیں۔ کہنے لگے مجھے اس تھیلی کی میل بہت اچھی لگتی ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے تھیلی تو میلی ہے، میرا پیشہ ایسا ہے تھیلی نکالنی پڑتی ہے، پھر پیسے ڈالنے نکالنے سارا دن میں کئی بار، لیکن مجھے اس میل سے مزہ اس لیے آتا ہے کہ اس تھیلی نے مجھے مالا مال کر دیا۔ تو کہنے لگے ایک طرف مالا مال ایک طرف میلا مال، اس نے ایسے لفظ کہے تقریباً یہ میلی تھیلی مجھے اچھی لگتی ہے۔ کہنے لگے جس دن اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ 129 دفعہ سورۃ کوثر میں نہ پڑھوں، 129 دفعہ سورۃ کوثر نہ پڑھوں، کوئی قوت آتی ہے مجھے اٹھاتی ہے۔ کہنے لگے آپ میری بات پہ یقین کیجئے گا، میں جن نہیں کہتا، وہ کہتے اس نے کہا، کہنے لگے میں جن نہیں کہہ رہا کہ مجھے جن آ کے اٹھاتے ہیں، لیکن کوئی قوت آتی ہے مجھے اٹھاتی ہے اور متوجہ کرتی ہے، کہتے ہیں سورۃ کوثر پڑھ تیری برکت آج کی چلی جائے گی، پھر روتا رہ جائے گا۔ 129 دفعہ صبح شام میں سورۃ کوثر پڑھتا ہوں اس تھیلی پہ، اور ہمیشہ یقین سے پڑھتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا مجھے تین دفعہ جو ہے وہ باقاعدہ بڑے بڑے عظیم صحابہ اہل بیت کے نام بتائے کہ 3 دفعہ اس کی، 1 دفعہ ان کی، 1 دفعہ ان کی زیارتیں ہو چکی ہیں، اور وہ اس لیے ہوئی ہے کہ سورۃ کوثر کی برکت سے۔ سورۃ کوثر تو وہ نعمت ہے کہ اس سے اللہ کے حبیب مدینے والے کی زیارت ہو جاتی ہے۔ زندگی کو ایسا مصروف بنایا کہ اس میں فرصت نام کی چیز نہیں ہے، اور پھر گناہوں کا موقع ہی نہیں ہے، اور لایانی کا موقع ہی نہیں ہے۔ لاکھوں حدیثوں کا نچوڑ صرف یہ ایک لفظ ہے، ترک لایانی۔ لاکھوں حدیثوں کا نچوڑ ہے۔ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اللہ والے، انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ بتایا ہے، ایسے کام میں نہ لگنا جس میں دنیا کا بھی نفع نہیں، آخرت کا بھی نفع نہیں۔ یہ لاکھوں حدیثوں کا نچوڑ ہے، لاکھوں حدیثوں کا نچوڑ ہے۔ ایک 129 دفعہ صبح شام سورۃ کوثر، قدرتی پرانا سبق یاد آ گیا، اس کو اب آپ نے چھوڑ دیا ہوگا۔ بعض اوقات نا ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ روز نئے وظیفے کی انتظار میں رہتے ہیں، پچھلا چھوڑتے جاتے ہیں آگ تک کرتے جاتے ہیں، پچھلا چھوڑ جاتے ہیں اگلا کرتے جاتے ہیں۔ 129 دفعہ سورۃ کوثر آپ نے چھوڑ دیا ہوگا، چھوڑ دیا، اچھا کیا، نہ چھوڑیں۔ سورۃ کوثر میں کفایت ہے، سن لیں ذرا غور سے میری بات کو، کفایت ہے، اور کفایت کسے کہتے ہیں؟ میں اس کا پورا مفہوم نہ ادا کر سکوں گا، پورا مطلب نہ بتا سکوں گا، لیکن چھوٹا سا لفظ بتاتا ہوں۔ ایک روٹی اگر 3 کو پوری ہو جائے اور 9 روٹیاں بھی 3 کو پوری نہ ہو، ایسا بھی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اور ایک روٹی ہو اور 3 بندے کھا رہے ہو اور ان کا پیٹ بھر جائے اور بچ بھی جائے تو کیا خیال ہے؟ (3620) یہ ایک گاڑی ہے، LZG 3620 گاڑی کا نمبر ہے۔ میٹرو بس سروس کے روٹ پر گاڑی کھڑی کر دی اور میٹرو بس والوں نے شکایت کی ہے گاڑی ہٹا لیں۔ 3620 کیا عرض کر رہا تھا میں آپ سے؟ ایک ہی روٹی ہو، بولے ایک ہی روٹی ہو اور 3 کو اگر پوری ہو جائے، اس کو کفایت کہتے ہیں۔ اور تھوڑی دولت ہو اور ساری زندگی سکھ کی گزرے، اس کو کفایت کہتے ہیں۔ میں آج سورۃ کوثر کا ایک راز بتا رہا ہوں جو شاید آپ کو پہلے اس کے بارے میں آپ کی توجہ شاید کم گئی ہوگی یا نہ گئی ہو۔ دولت بہت زیادہ ہو، مال بہت زیادہ ہو،
اور ضرورتیں پوری نہ ہو اور روز پریشانی ہو، روز مشکلات ہو، وہ کفایت نہیں ہوتی، وہ کفالت نہیں ہوتی، وہ برکت نہیں ہوتی، وہ مدد نہیں ہوتی، وہ مدد نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ ایک روٹی سے 3 بندوں کا پیٹ بھر گیا، یہ کفایت ہے۔ سورت کوثر میں کفایت ہے، سورت کوثر میں کفالت ہے، سورت کوثر میں برکت ہے، اور سورت کوثر میں حفاظت ہے۔ حفاظت ہے، حفاظت، حفاظت۔ آپ کا رزق کوئی اور بھی کھاتا ہے، اس سے بھی حفاظت ہے۔ آپ کا رزق کوئی اور بھی چنتا ہے، اس سے بھی حفاظت ہے، اس سے بھی حفاظت ہے۔ اور سورت کوثر میں کفایت اور کفالت بھی انوکھی ہے، ایسی کفایت اور کفالت ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی نسلوں کے کتنے کام آئے گی۔ جب سے میں نے سورت کوثر کے کمالات بتانا شروع کیے ہیں، مجھے خود کئی واقعات ایسے خطوں کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے ملے ہیں، میں خود حیران ہوں۔ ایک صاحب مجھے بتانے لگے، ایک صاحب، کہ ہمارے دادے پردادے سے، بڑے آباء و اجداد سے ایک لکڑی کی الماری تھی، اور مشہور یہ تھا کہ اس لکڑی کی الماری، پرانی طرز کی بنی ہوئی لکڑی کی الماری، اور مشہور یہ تھا کہ اس لکڑی کی الماری میں جو چیز بھی رکھتے تھے اس چیز میں کبھی نقصان نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی تھی، یعنی اس میں برکت ہوتی تھی، وہ کبھی کم نہیں ہوتی تھی، ابھی اس میں توڑ پھوڑ نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ وہ خراب بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جی بس اس الماری کو بزرگوں کی دعا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات چلی ہوئی تھی، ہم بھی یہی سمجھتے رہے، حتیٰ کہ میرے والد نے جب ورثے میں مال تقسیم ہونے لگا، میرے دادا کا ایک بہت مضبوط جائیداد دے کے وہ الماری لی تھی، یعنی اب الماری کو تقسیم کرنے کا جب وقت آیا، کاٹ سکتے نہیں، اب یہ کہاں کریں، کہ اس الماری کے لیے انہوں نے کہا جی فلاں جائیداد ہے، آپ میری یہ لے لیں الماری مجھے دے دیں، اور ایک بندہ راضی ہوا، اس نے وہ الماری ان کو دے دی، یعنی اتنی قیمتی الماری، اور ہے لکڑی کی، بالکل سادہ سی لکڑی، بالکل پرانی، بغیر کسی کام کی نہیں۔ تو کہنے لگے میں تسبیح خانے میں آنا شروع ہوا تو سورت برکات، سورت کوثر کی برکات سے مجھے فائدہ ہوا، اور بہت ہوا۔ جو برکت والی ہماری تھیلی ہے وہ بہت ہوا۔ کہنے لگے تسبیح خانے کے آنے کے بعد میرے اندر احساس بڑھا، نامعلوم کیوں ایک دفعہ میں نے الماری کو کھولا، 3 اس کے درجے تھے، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، 3 اس کے خانے تھے، اور بڑی گہری الماری تھی، لکڑی کی، بڑی ساری تھی، بھاری تھی۔ میں نے اس کے اندر جھانکنا شروع کیا، ٹارچ لے کے چاروں طرف سے، نیچے اوپر جھانکتا رہا، کچھ نہ ملا۔ پھر دوسرے دن میں نے اس کی جستجو کی، دائیں بائیں میں کچھ چیز ہو، کچھ نہ ملا۔ تیسرے دن پھر کیا، چوتھے دن کہنے لگے کئی دن لگا رہا، پتہ نہیں مجھے کوئی جنون ہو گیا، وجدان ہو گیا، کیا ہو گیا، بس میں لگا رہا۔ کہنے لگے ایک دفعہ میری نظر پڑی، اور ہاں جب بھی میں دیکھتا تھا سورۃ کوثر مسلسل پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، ایک دفعہ میری نظر پڑی، اس کے اندر ایک تعویذ تھا جو میں نے نکالا، وہ اٹکا ہوا تھا، لکڑی کے اندر انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی تھی، لکڑی کے پھٹے کے اندر جگہ بنا کے اس کو رکھ کے، اور اوپر لکڑی لگائی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس لکڑی کو باقاعدہ سیٹ کیا گیا ہے۔ میں چھری لے آیا، میں نے چھری سے اس کو نوک سے نکالا، زور دیا تو اوپر سے وہ لکڑی کا ٹکڑا باہر آیا، اندر سے ایک تعویذ نکلا، وہ موم کے اندر تھا، یہ موم بتی والی جو موم ہوتی ہے، اس موم کو اندر میں نے ہٹایا، اس تعویذ کو کھولا۔ جب کھولا تو میں نے دیکھا کہ اس تعویذ کو باریک طریقے سے، بہت باریک قلم،
پہلے دور میں اتنی باریک قلم تھی، اتنی باریک، میں نے محراب پور میں، یہ محراب پور سندھ کوٹڑی، وہاں ایک مخدوم غوث محمد گوہر کے گھر گیا، میں فوت ہو گئے ہیں، ان کے پاس صرف قرآن پاک کے آثار قدیمہ تھے اور کتابوں کے اور کچھ اور بھی۔ ایک قرآن پاک میں نے 30 پاروں کا دیکھا، ایسے انگلی کے پورے کے برابر، 1 انچ کے برابر، ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا، اور صرف 1 انچ کے برابر اس کی چوڑائی تھی، اور عدسے سے پورا قرآن آپ بہت تسلی سے پڑھ سکتے تھے۔ اور عجیب بات، ایک ورقے پہ 1 پارا لکھا ہوا تھا۔ ہاں، اس نے مجھے عدسہ دکھایا، عدسہ لے آیا، عدسہ لے کے اس نے دکھایا، اور میں واضح بیٹھا پڑھ رہا تھا، ایک ورقے پہ 1 پارا لکھا ہوا تھا۔ مختوم صاحب تھے، گدی نشین ہے، کوچڑی کبیر جو دربار ہے وہاں سکھر کے ساتھ، اس کے گدی نشین تھے وہ۔ ایک صفحے پہ 1 پارا لکھا ہوا ہے، اور ایسے چھوٹی سی ڈبیا تھی، چھوٹی سی ڈبیا، یہ بعض اوقات نا گلے میں ڈالنے کے لیے حمائل ہوتی ہے، چھوٹی سی ڈبیا، بالکل چھوٹی سی، اس ڈبیا کے اندر سے نکالا قرآن، اور ایسے جو کھولا ایسے کھلتا چلا گیا ریل کی طرح، اور اس کے 30 پارے تھے اور 30 صفحے تھے، ہر صفحے پہ 1 پارا لکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے جب میں نے اس تعویذ کو کھولا، اس تعویذ کو جب میں نے کھولا، تو تعویذ کو کھولنے کے بعد جب میں نے اس تعویذ کو پڑھا، مجھ سے نہ پڑھا گیا۔ وہ کہنے لگا میری جیومیٹری میں وہ پڑھا تھا حادثہ، بچوں کی جیومیٹری میں ہوتی ہے نا، وہ میں نے دیکھا تو اس میں سورۃ کوثر لکھی تھی، اور باریک لکھی تھی، اور 129 بار با تسمیہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھی تھی، اور میں حیران ہو گیا۔ کہنے لگے اس کے بعد میں نے اس کو واپس لپیٹنے کے بعد اس کو پھر تعویذ کو وہی ڈال کے آگے پھر جو ہے وہ چپٹی سی لکڑی لگا دی، اور کسی کو پتہ نہ چلا، اور کہا کہ مجھے رونا آ گیا، جس پیغام کو نامعلوم کتنے سال پہلے کسی نے دیا تھا، وہ پیغام مجھے مفت میں تسبیح خانے میں مل گیا۔ سورۃ کوثر میں کفایت ہے، کفایت۔ اور اس نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ سورۃ کوثر جب ہم پڑھتے ہیں، ہماری تھوڑی سی چیزوں میں کفایت ایسے ہو جاتی ہے کہ خود ہماری عقل حیران ہوتی ہے، چیز پوری کیسے ہو گئی، پوری کیسے ہو۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے ہاں، میں رشتہ داروں کے ہاں گیا ہوا تھا گاؤں میں، بارات تھی، بارات بلایا ایک بندے کو، تو ہر بندہ 6-7 بندے ساتھ لے آیا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ اس بارات میں نیوتا، یعنی کھانے کے بعد کھانے کی فیس نہیں ہوگی، کھانے کے بعد کھانے کی فیس نہیں ہوگی۔ مہذب انداز سے چپ کر کے یہاں رکھتا ہے، یا کوئی بات اور کرو، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہوگی، تم 3-4 بندے، ہر بندہ 6-7 بندے لے آیا۔ اب اس نے جب مجمع دیکھا تو اس کا 2 حل تھے، یا تو سالن میں مرچیں زیادہ ڈال دے۔ ہمارے نانی اماں کے ساتھ گھر کے ساتھ ایک باورچی تھا، اس نے کہا یہ بڑا کاریگر ہے، شادی کے کھانے کو پورا کرنے کا فن جانتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میٹھی چیز پکاتا ہے تو اس میں میٹھا اتنا ڈال دیتا ہے کہ 2-4 دکھ میں ہر بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، بڑا اچھا پکا ہوا تھا۔ اور کھانا ایسے پکاتا ہے جس میں مرچیں اتنی ڈالتا ہے کہ 2-4 لقمے کھانے کے بعد بندہ باقی پانی کے ساتھ گزارا کر لیتا ہے، کیونکہ پانی پیتے پیتے اس کے ہونٹوں کے اندر کی جلن ختم ہوگی تو پانی۔
انہوں نے کہا دو راستے ہیں، یہ ایک راستہ ہے اور ایک راستہ وہ ہے کہ اللہ والا راستہ ہے۔ اور کہنے لگے پریشان تھے کیا کریں، کوئی کہنے لگا اس میں گرم پانی کر کے ڈال دو سالن میں، کوئی کہنے لگا، میں نے کہا ایسا کرو تمہیں سورۃ کوثر آتی ہے؟ ایک سے پوچھا، اس نے ہاں آتی ہے، اس کو کہا وضو کر کے آ جا میرے ساتھ بیٹھ جا، اللہ خود بھی بیٹھ گیا، 2-4 بندے بھی اور بٹھا لیے اور کہا سورۃ کوثر پڑھتے گئے، 129 دفعہ پڑھ لو، اس سے بھی زیادہ ہو جب پڑھنا شروع کر دو۔ اس نے کہا بسم اللہ ڈالو، سب مہمانوں کو کھلاؤ۔ کہنے لگے کہ میں بیٹھا رہا، کھاتے رہے، کچھ 3 گھنٹے مخلوق کھاتی رہی، 3 گھنٹے۔ کتنے گھنٹے؟ ہاں، اور دیہاتوں میں خوراک ماشاءاللہ ویسے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کولیسٹرول وغیرہ کا سبجیکٹ وہاں آتے نہیں، مشقت والے کام میں کولیسٹرول کیسا تو اور نظام کیسا، ایک بندہ 7 کلو جلیبی کھا جائے، میرے آنکھوں سے سامنے کھایا اس کلندر نے کولندر، 3 گھنٹے کھانا کھاتے رہے اور 3 گھنٹے میں کھانا ختم نہ ہوا، اور جب دیکھا تو پھر بھی بچا ہوا۔ انہوں نے کہا آپ کی کھا لیں، ہم نے بھی کھا لیا، پھر بھی کھانا بچا۔ انہوں نے کہا گھر والے بھی کھا لیں، کھلانے والے بھی کھا لیں، پھر بھی بچا ہوا۔ تو وجہ کیوں بچا؟ اس نے کہا ہم نے سورۃ کوثر پڑھی تھی، اور سورۃ کوثر نے کیا کر دی؟ کفایت کر دی۔ کیا کر دی؟ کفایت کر دی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ سورۃ کوثر نے کفایت کر دی۔ سچی بات ہے، چیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن چیزیں پوری نہیں ہوتی، چیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، گھر میں کھانے کی چیزوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، ایک راشن ختم ہو جاتا ہے، چیزیں ہیں کفایت نہیں، چیزیں ہیں کفالت نہیں، چیزیں ہیں حفاظت نہیں، اور چیزیں ہیں برکت نہیں۔ سچ ہے، اور ان چیزوں میں اگر کفایت، کفالت اور برکت نہیں ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کوئی دروازہ ایسا بند ہوا ہے، کوئی دروازہ ایسا بند ہوا ہے جس دروازے کی وجہ سے یہ سارا کفایت کا نظام اور یہ کفالت کا نظام ختم ہو گیا۔ ابھی ہم 2 دن سے یہ روشن دان بند کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، شیٹیں لگائی ہیں، آگے کپڑے لگائے ہیں، پھر نیچے دریاں صفیں تھیں اس کے پر کارپیٹ بچھائے ہیں، یہ فرش ٹھنڈا نہ ہو، یہ سارا کچھ کر کے کچھ نہ کچھ آپ کو حفاظت کا نظام ملا ہے نا، ملا ہے نا، اور یہ سارا کچھ کھول دو اور کہوں آپ زور سے نعرے لگاؤ آپ کا بدن گرم ہو جائے گا، ہو جائے گا، لیکن کتنی دیر کے بعد نعرے لگائیں گے ہم؟ جب اعمال کی دنیا آتی ہے، اور یہ سورت 100% میرے مدینے والے کی شان میں اللہ پاک نے نازل کی ہے، ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں، کیا ہے؟ اس کوثر میں کفایت ہے، اس سورت کوثر میں کفایت ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، کفایت نہیں، سارے کمانے والے ہیں، کفایت نہیں۔ سچ ہے، ایک کمانے والا ہوتا تو کفایت ہوتی تھی، کوئی گھر میں بھوکا نہیں سوتا تھا، سادہ جو چیزیں بھی ہیں وہ گھر والے سارے کھاتے تھے۔ آج کفایت ختم ہو گئی ہے، میں اس کفایت کو آواز دے رہا ہوں، میں اس کفایت کی ترتیب بتا رہا ہوں۔ ہاں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بندے نے مجھے ایک چیز بھیجی کہ جس سورۃ کوثر کے سلسلے میں ایک چیز بھیجتا ہوں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں فقراء، اللہ کے دوست، امیر غریب آ کے لنگر کھاتے تھے، حضرت نے فرمایا ہوا تھا پکانے والوں کو کہ ان سب کو کھلاؤ، بس سورۃ کوثر پڑھتے رہنا، کبھی ہمارا لنگر ختم نہیں ہوگا اور کبھی تمہاری نظر مخلوق پہ نہیں جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں خود کہہ رہا ہوں کہ سدا خالق پہ رہنا، نظریں رکھنا، تمہاری کبھی ضرورتیں کم نہیں ہوگی۔ ان کے لنگر کی بنیاد سورۃ کوثر تھے، نہ چندہ تھا نہ دھندا تھا، صرف اللہ کا ایک بندہ تھا،
بس سورت کوثر. وہ حدیث یاد کر لو اللہ والو، اس حدیث کو یاد کر لیں. کون سی حدیث مبارکہ؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا سونے بیل کے سر کے بقدر سونا لے کے بندہ پھرے. ہاں، بیل کے سر کے بقدر لے کر سونا بندہ پھرے گا، کھانے کو 2 لقمے روٹی نہیں ملے گی. اور سنے ایک واقعہ، حضرت دانیال علیہ السلام کا دور، اور حضرت دانیال علیہ السلام ایک دفعہ جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں. بہت توجہ طلب بات عرض کر رہا ہوں. آواز آئی آپ اس جنگل کے بائیں طرف چلے جائیں. تشریف لے گئے. آگے ایک پہاڑی تھی، فرمایا اس کے اندر آپ تشریف لے جائیں. وہاں تشریف لے گئے. پھر آواز میں رخ بدلا کہ اس غار کے اندر جائیں. غار کے اندر گئے. وہاں ایک بہت بڑا اندر ایک محل تھا، اس کا دروازہ کھلا. آپ اندر تشریف لے گئے. جب اندر تشریف لے گئے دیکھا ایک بہت بڑے جسم کا بندہ ہے اور وہ مرا ہوا ہے. اس کے ساتھ تلوار پڑی ہے اور اس ساتھ تختی پڑی ہے، اور اس تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ میری عمر 1300 سال تھی. میری عمر 1300 سال تھی. میں نے 12,000 شادیاں کی، 8,000 میری اولاد تھی. سورج میری مملکت کو پار، یعنی میری مملکت اتنی بڑی تھی، اور میرے پاس ملک کے، حکمرانی کے، تخت کے، سونے کے، جواہرات کے خزانے تھے. بڑے بڑے بادشاہ مجھ سے لیتے تھے. پھر مجھ سے ایک غلطی ہوئی. اے دانیال، آپ یہ تحریر پڑھیں گے، یہ آپ کے لیے لکھی جا رہی ہے کہ صدیوں ہزاروں سالوں کے بعد آپ پڑھیں گے. میرا ذہن بدل گیا. میں نے اللہ کو ماننا چھوڑ دیا اور میں نے کہا میں سب کچھ ہوں. پھر میرے ملک میں قحط پڑا، مہنگائی آئی اور چیزیں ختم ہو گئی. پھر میں نے حکم دیا باہر والوں کو غلہ بھیجو. جب میرے ملک کی سرحد میں غلہ آتا تو سارا راکھ بن جاتا، وہاں غلہ ہوتا. میری حکمرانی میں، راج دہانی میں آتا تو راکھ بن جاتا، باہر غلہ ہوتا. 7 دن ایسے گزر گئے، جہاں سے بھی غلہ، چیزیں، کھانے پینے کا نظام آتا، اناج، میوے خاک ہو جاتے. 7ویں دن لوگ مجھے چھوڑ گئے، بیویاں چھوڑ گئی، بچے چھوڑ گئے. محل میں اکیلا تنہا، بھوک نے مجھے پریشان کیا. میں باہر نکلا، ایک بندے کو دیکھا کہ گندم کے بھنے ہوئے دانے ہیں، وہ کھا رہا ہے. بھنے ہوئے گندم کے دانے ہیں، وہ کھا رہا ہے. میں نے اسے کہا کہ میں ایک تھال تجھے موتیوں کا بھر کے دیتا ہوں، یا مٹھی بھر مجھے گندم دے دے. کہنے لگا اس ڈر سے کہ کہیں بادشاہ مجھ سے چھین نہ لے، اس کے پاس جتنی مٹھی بھری ہوتی وہ سارا ایک پل میں کھا گیا. اور میں دیکھتا رہ گیا، اور کھانے کے بعد وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، بھاگ گیا. اور میں واپس اپنے محل میں چلا گیا اور میں نے محل کے دروازے بند کر دیے. میں مر رہا ہوں، سسک رہا ہوں. چاروں طرف سونا ہے، مال ہے، چیزیں ہیں، اناج نہیں ہے. اور دیکھ دانیال علیہ السلام، حضرت دانیال پیغمبر اللہ کے حق نبی ہے. فرمایا خیال کرنا دنیا کے سارے خزانے کسی عرش کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جیسے کہتے ہیں رزق کے خزانے، دنیا کے سارے خزانے عرش کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. عرش والے سے اگر تو نے توڑ کر لیا تو سارے خزانے تیرا پیٹ نہیں بھر سکیں گے. اور میں بھوک میں مر رہا ہوں. اس کے بعد تختی کی لکھائی ختم ہو گئی، یعنی کہ میں مر گیا ہوں. اور میت سامنے پڑی ہوئی تھی اور وہ اس تختی کو پڑھ رہے تھے، اور واضح نظام تھا کہ سارے کے سارے تخت کے خزانے ختم ہو گئے ہیں.
اور वक्त के खजाने खत्म हो गए हैं। क्यों? इन मोतियों ने, इन खजानों ने, इस माल ने, इस मुल्क ने, इस हुक्मरानी ने, इन चीजों ने किफायत नहीं की। किफायत अल्लाह करता है, अल्लाह करता है, अल्लाह करता है। और जब करने पे आता है तो करता है, जब नहीं करता तेरे खजाने तेरी किफायत नहीं कर सकते। ये सच है। सूरत कौसर में किफायत है। 129 दफा सूरत कौसर मैंने आपको बताई थी। अल्लाह वालों, रब शनासी सीखें। 129 दफा सूरत कौसर मैंने बताई थी। सूरत कौसर की किफायत को जरा बारीक सुने मेरी बात को। सूरत कौसर की किफायत पे तवज्जो करें और सूरत कौसर की किफायत पे मेहनत करें। याद रखना, 129 दफा सूरत कौसर कभी ना पढ़ना भूलना, और यकीन से पढ़ना, यकीन से। बेयकीनी तेरे अमल की तासीर को खा जाएगी। बेयकीनी तुझे अमल से महरूम कर देगी। और फिर बेयकीनी तुझे ये कहेगी छोड़, कुछ नहीं होता। यकीन से पढ़, हर बार यकीन कर, और बज़ाहिर तुझे अगर कोई फायदा मिलता नजर नहीं आता, समझ ले मेरे यकीन की कमी अल्लाह देता है, दिया है, देगा। अल्लाह के देने में कमी नहीं है। सूरत कौसर में किफायत है, सूरत कौसर में किफालत है, सूरत कौसर में हिफाजत है, सूरत कौसर में बरकत है। और एक गलत फहमी का अजाला कर दो।